ہر چیز کی استعمال میں ایک بیلنس اگر رہا تو وہ چیز ہمارے مفید رہیں گی. کوئی بھی چیز کا ایکسس کر دیں گے تو وہ دین میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. دین میں تو اللہ کے رسول یہ تک بول دیے کہ دین کے کاموں میں بھی بہت زیادہ ایکسیسو کرنا غلط ہے. ایک بار کوئی صحابہ آئے کہ جو مفتی صاحب شکا بھی رکھتے تھے کبھی نہیں بھی رکھتے تھے, تو وہ صحابہ جو اسے بولے کہ تو اللہ کے رسول ہے, شاید ان کے واسطے یہ چیز زیادہ وہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے رسول ہے. ہم تو وہ لیول کے ہیں نہیں, ہمارے کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. سمجھا؟ تو وہ لوگ بولے کہ نہیں, میں صرف روز تو اس کے اندر ایک بنیادی اصول جو سب مسلمانوں کے لیے سب سے 1400 سال سے جو سکھائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کے اندر ماڈریشن کی ضرورت ہے. یہ پہلا اصول ہے. سمجھا؟ تو اسمارٹ فونز کے دنیا میں سمجھا آپ ہمارے سمجھا یہ موبائل کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے ذہن کو جو ہے سو فیک نیوز کی طرح کے پھیلانے سے لوگوں کے اس کو خراب کر دے, ان کے سوچنے کے انداز کو بدل دے رہے. ایک اگریسو اور جو ہے سو نفرت ہے کہ اس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے, یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ بن کے رہنے والا ہے. اب یہ تو میں ذرا ایک فلاسفیکل انداز میں بیان کر دیا آپ کے سامنے, لیکن سائنٹیفکلی کیا ہے یہ سب چیزوں کا. دیکھیے جب سے چیزوں کی کئی قسم کے بیماریوں کی انسیڈنس میں کافی بڑھ گئے, سمجھا. لیکن اسمارٹ فون ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کوئی ایک بیماری کا کاز نہیں بنتی ہو. وہ آدمی کے عادت بھی ڈاکٹرز یہ نہیں بول سکتے ارے اس کی وجہ سے کی ہوا بچہ, لیکن یہ ضرور بول سکتے کہ جب سے اسمارٹ فون آیا ہے یہ چیزوں کے اندر بہت بڑھ گیا ہے ہیلتھ کیئر میں. جس طریقے سے سب سے بنیادی سب کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے آنکھوں کے بعض پرابلم. سمجھا؟ ایک زمانے میں فار سائٹڈ رہنا کامن تھا. سمجھا؟ دور کی چیز نظر آنا ذرا مشکل ہوتی تھی. بچوں کو ایسی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ بھائی ارے اسکول کا کلاس بورڈ دیکھنے میں مشکل ہو رہی, شام کو گھر کو آیا تک اس کو سر میں درد ہو جا رہا, تو ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے شام میں درد ہو رہا, اسکول کا بورڈ دیکھنے کی تکلیف ہو رہی, پہلے آنکھوں میں ٹچ کراؤ, دور کی چیز نظر آنے میں مشکل ہو رہی. سمجھا؟ آج کل یہ چیز ہلو الٹا ہو جائے. پہلے جو یہ چیز یہ زیادہ تھی بچوں کے اندر, آج کل اکوموڈیشن ریفلیکس پرابلم ہو جانا یہ زیادہ پرابلم ہو گیا. سمجھے؟ اکوموڈیشن ریفلیکس کیا ہے؟ جو آدمی کی جو آنکھ ہے, ہم کبھی یہاں قریب میں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم دور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو جیسا ہم جو چیز کو دیکھتے رہتے ہیں اس کے حساب سے ہمارا جو آنکھ کا دیدہ جو ہے پورا اس کا پورا شیپ چینج ہوتا. سمجھا؟ مسلس کے ذریعے سے قدرتی نظام ایسا ہے کہ جو قریب کی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا آنکھ کی شیپ چینج ہوتی, دور کی چیز دیکھ رہے ہیں تو آنکھ کی شیپ چینج ہوتی, کیونکہ روشنی یہاں پہ اتنی قریب سے آ رہی ہے وہاں پہ اتنی دور سے آ رہی, اور ویژن کی کلیئرٹی امیج بلر نہیں ہونا بلکہ قدرتی نظام یہ ہے کہ اس کا شیپ چینج ہوتا تاکہ کریکٹ طریقے سے لائٹ اندر ایک جگہ پہنچنا اور امیج جو بنتا وہ صاف امیج بننا. سمجھے؟ اسمارٹ فون کی وجہ سے ہو رہا کیا بولے تو آدمی گھنٹے بیٹھ کے اس کو ایک ہی جگہ فوکس ہو گیا اس کا. سمجھا؟ اس کی وجہ سے پھر جب انہیں دیکھتا تو تھوڑی دیر اوپر جب دیکھتا تو تھوڑی دیر تک اس کو وہ دور کی چیزوں کے اوپر ایڈجسٹ ہونے کے واسطے مشکل ہوتی. سمجھا؟ اور یہ کام روز ہونے کی وجہ سے یہ ریفلیکس جو آدمی کا ہے یہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا. سمجھا؟ اصل جو آدمی جو کتابوں کا شوقین رہتا, کتابوں پڑھنے کے ٹائم پہ یہ غیر محسوس چیزیں ہیں, کوئی بھی آدمی سوچ کے نہیں کرتا ہے, مگر چیز یہ ایسی ہے آپ پڑھتے تھوڑی دیر پھر اوپر دیکھتے ہیں, پڑھتے تھوڑی دیر اوپر دیکھتے. اسمارٹ فون کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, اتنی انگراسنگ چیز رہتی ہے وہ جو اسکرین کے اوپر چلتے رہتی, نظر ہٹنے نہیں دیتے. اور آج کل تو شارٹس بول کے ایک لا لیے, صاحب یہ بھی بول رہے تھے, سننا تھا میں, وہ شارٹس
टेक्नोलॉजी डिजाइन ही उसकी वजह से करे कि वो आदमी को वो एक सेकंड के वास्ते भी जो ऊपर देखता कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ जाता वो भी नहीं होने देता, इधर ही चिपका रहना। तो पहले बोलते थे नहीं 4-5 मिनट की चीज लोग नहीं, पहले तो बोलते थे कि क्लास अगर रही तो आधे घंटे रह के रहना, आधे घंटे से ज्यादा लोगों का कंसंट्रेशन फोकस नहीं रहता बोलिए। वो कम करते करते यूट्यूब का जमाना आया तो बोले कि नहीं 4 मिनट से ज्यादा की वीडियो लोग आजकल सुनते नहीं, सुनिए। अब वो कम होते होते अभी सेकंडों में आ गया, लोगों का अटेंशन जो ग्रैब करने की जो कोशिश हो रही है ना, ये सेकंड्स में आ गया। अब शॉर्ट्स जो है सेकंड्स का वीडियो है, समझा। अब यही चीज आप सोचो 15-20 साल पहले अगर हम आपको बोलते थे कि 10 सेकंड का वीडियो रहता भाई, वो तो आप बोलेंगे नहीं क्या रहता भाई 10 सेकंड के वीडियो में। मगर आज हम सब वही देख रहे, बस टिक 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 मार लेते बैठते लोग। आप देखो, आप कहीं पे भी जाके होटल्स वगैरह में बैठ के देखो थोड़ी देर, सबके हाथ यूं चलते रहते, समझा, एक के बाद एक स्क्रॉल करते रहते स्क्रीन को, एक आदत बन गई हो, समझा। तो एक तो ये हो गया आंख के ऊपर। अब वो एक पोजीशन बस यूं ही बैठे हुए हैं पकड़ने के, कमर भी जो है जरा फोल्ड हो जा रही है उसकी वजह से। अब देखने में जो आ रहा, जो एक जमाने में बूढ़े लोगों में होता था कि जो सो आदमी का जो छुप जा रहा है, ये चीज अब जो सो नौजवान लोगों के अंदर आ जाएगी। आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे मस्जिदों में एक जमाने में 10 साल पहले कुर्सियां कितने लगे हुए रहते थे, आज मस्जिदों में कितने कुर्सियां लगे हुए हैं। और आप ये भी देख लो कि कुर्सियों पे कितने नौजवान बैठे हुए हैं आजकल। ये देखने से ही आपको समझ में आता, किसी को इसमें रिसर्च करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। मगर आप 10-15 साल पहले देख लो मस्जिद में कितने कुर्सियां लगे हुए रहते थे नमाज पढ़ने के लिए, आज कितने रखे हुए हैं। और वो कुर्सियों पे जो बैठ रहे लोगों में कितने लोग नौजवान हैं, नौजवान क्या 40-50 साल की उम्र तक के कितने। पहले 60-70-80 की उम्र साल की कोई है तो उनको कुर्सी की जरूरत पड़ती थी, वो भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पड़ती थी। हमारे वाले साहब अब 80 साल के करीब है, उनको आज तक जरूरत नहीं है कुर्सी की, बैठ के पढ़ सकते हैं नमाज। मगर हमारी उम्र के कई लोगों को ये मुश्किल आ गई है, आ गई, नहीं बैठ सकते। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, समझा। तो इसमें जो है सो ये चीज आ गई। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल एक्सरसाइज, समझे। आदमी जब चलते फिरते रहता तो अंदर के कई चीजें रहते, एक्सरसाइज भी नहीं बोल रहा मैं सिर्फ उठना बैठना चलना फिरना, वो थोड़ा जो रहता ना उसके भी बहुत फायदे हैं, समझे आप। ये घंटे एक ही पोजीशन में एक ही चीज को देख लेते बैठना, ये चीज से जो है सो कई एक तो पूरी आदमी की मेटाबॉलिज्म ही खत्म हो गई। ये फैट को गलाना, फैट जो गलता उससे जहन को जो गजा की जरूरत की चीज रहती है वो बनती है, वही बनना बहुत मुश्किल से बनती है आजकल हमारे जिस्मों में। उसकी वजह से भी हमारे जहना जो है पहले के मुकाबले के लोगों में नहीं है आजकल कैसा। मुफ्ती साहब ज्यादा बेहतर समझा सकते पहले के जमाने के उलमा की कैसी थी, आजकल कैसा है। बहुत फर्क है, इतना उतना फर्क नहीं है, बेइंतहा फर्क है। लोगों की याद रखने की कैपेसिटी में, लोगों की समझने की कैपेसिटी में, एनालाइज करने की कैपेसिटी में, समझे आप, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाना, समझे आप। तो इसकी वजह से हो रहा क्या, मेटाबॉलिज्म कम हो जाने की वजह से मोटापा। आप देखो एक जमाने में कुछ लोग दिखते थे जो बिल्कुल बहुत ज्यादा ओवरवेट है, लेकिन आजकल एक क्लासरूम में स्कूल में देखेंगे तो करीब 30% बच्चों के मुंह को मोटापा आ गया है या करीब है उसके। और साइंस ये आजकल ये रिसर्च तो बिल्कुल पक्की है कि जो बच्चे 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, समझे आप, 10 साल से लेकर 18 साल, ये उम्र में अगर ओबेसिटी के करीब है या ओबेसिटी के आगे हैं तो इनको 30-40 साल के बाद कैसा भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाने वाले हैं। आ रहे नहीं, अपन देख रहे कितने के लोगों पर एक जमाने में जो है बीपी शुगर एक बड़ी उम्र में होता था, आजकल 40 साल एवरेज हो गया। 40 साल की उम्र पे आदमी आ जाता तो ये सब चीजें आ जा रही है उसके अंदर।
یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے کے زمانے کے لوگوں 60-70 سال کی عمر میں آتا تھا. لائف اسٹائل ریلیٹڈ ڈس آرڈر بولتے ہیں اس کو میڈیکل سائنس میں. کیونکہ آدمی جب ایک عمر ہو جاتی تو اس کی لائف اسٹائل چینج ہو جاتی، کام کاج کم ہو جاتا، ایکٹیویٹی کم ہو جاتی، اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں آتے تھے. وہ چیزیں آج کل 40 سال کی عمر میں آ گئی. تو انسان جیسا ہے ایک ترقی کرا ہیلتھ کیئر میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور جو سو اینٹی بایوٹکس وغیرہ کی ایجاد ہوئی، اور وہ ایسا تک سوچنا شروع کر دیے بعض سائنٹسٹ کہ شاید اب انسان مرنے والا نہیں ہے. یہاں تک بہت سارے سائنٹسٹ کا ذہن چلے گیا تھا. 1950s کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جب اینٹی بایوٹک ایجاد ہوئی تھی. بھئی اینٹی بایوٹک ایسی چیز آ گئی کہ آدمی بیمار پڑا تو بس 2-4 دن میں گولی دی اور صحیح ہو جاتا. آج آپ دیکھو ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں، ارے بھائی اینٹی بایوٹک جتنا ہو سکے کم استعمال کرو، کیونکہ وہ جراثیم کو اس کی عادت بن جا رہی ہے، ان لوگ سیکھ جا رہے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک سے کیسا جو سے بچنا ہے. سمجھا؟ تو سائنٹسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ تک ہر چیز کو لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن بنیادی اصول کو ہم چھوڑ کے کوئی چیز کے اندر ایکسیسولی چلے جائیں گے، اس کے نقصانات نہیں ہیں. موضوع بہت لمبا ہے، میں کچھ چیزیں بتایا آپ کو کہ آنکھ میں پرابلمز، نیک پیٹ کے پرابلمز، موٹاپا کا پرابلم، سمجھے آپ، اس سے ریلیٹڈ جو سو 30-40 سال میں ریلیٹڈ لائف اسٹائل ڈس آرڈرز کا آ جانا لوگوں کے اندر، یہ سارے چیزیں کہیں نہ کہیں بلا کسی شبہ کے یہ اسمارٹ فون کے ایکسیسو استعمال اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے. ٹھیک ہے؟ تو جی اسٹڈیز، اب جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے، مفتی صاحب کے بیان میں بھی یہ چیز سنا میں کہ کوئی بھی چیز پڑھائی کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے فوکس ہے. اور آدمی کا فوکس جب خراب ہو جائے گا تو انہیں کوئی چیز کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا یہ وقت لگتا ہے، ایک سیکنڈوں کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر وقت لگانا پڑتا اور وہ اس کی کافی مشق کرنا پڑتا. ایک زمانے میں جب ہم لوگ بھی جب بچپنے میں لائبریریز کے اندر بیٹھ کے پڑھتے تھے تو وہ آج کل کے زمانے میں جا کے لائبریریز کے اندر بیٹھیں گے تو پہلے بچے کتابیں لے کے پڑھتے تھے، آج اسمارٹ فون لے کے لائبریریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھا؟ تو یہ بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ اسمارٹ فون کی وجہ سے آدمی کا فوکس پوری طریقے سے خراب ہو جاتا. فوکس جب خراب ہو جاتا تو آدمی کوئی چیز کے اوپر جو پڑھنا ہے اس میں سے جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو پھر پڑھ کے اس کو یاد کرنا ہے، یہ چیز کی عادت ہی چلے گئی. آج کل بہت سارے لوگوں کو اس کی یہ بہت محنت لگ رہی لوگوں کو. اور مسئلہ وہی ہے کیونکہ اتنا آسان کر دے رہے چیزوں کو اینالائز کر دے کے سامنے بول دے رہا ہوں اس کے حساب سے، تو اپنے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آج پتہ نہیں آپ لوگ سنے یا نہیں سنے، آج کل وہ چیٹ جی پی ٹی بول کے چلا ہوا ہے، سنے ہوں گے کوئی، کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی سنے ہوں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سمجھے آپ؟ تو وہ چیٹ جی پی ٹی بول کے ایک سرچ پلیٹ فارم بنائے، جیسا گوگل ایک سرچ پلیٹ فارم ہے. آج کل سب جنے گوگل تو ہر آدمی استعمال کر لیا ہوگا ابھی تک. کچھ بھی ہونا ہے، ایون دین کی بھی بات سمجھنا ہے تو لوگ گوگل پہ سرچ کر دے رہے، سمجھے آپ؟ ایک سے ایک چیز مل جائے گی. چیٹ جی پی ٹی ایسی چیز ہے جس میں گوگل میں تمہیں سرچ کر کے جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو پڑھ کے پھر جو اسے بولنا پڑتا تھا ارے یہ ہے. مگر ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا کہ دنیا کی پوری چیزوں میں سے سرچ کر کے ایک لسٹ بنا لے سکتے تھے کہ یہ چیزوں میں سے شاید کچھ مل جائے گا. چیٹ جی پی ٹی ایسی چیز ہے جو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سوال ڈال دینے کا ہے اس کے اندر. پرسوں ہمارے دوستوں میں ڈاکٹرز کے اندر ایسی جو ہے اس چیز کے اوپر گفتگو ہونی تھی تو انہوں ڈاکٹر صاحب بولے کہ جو ہے سو میں سرچ کرا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اس کے اوپر ایک بیان بول کے سرچ کرا، سمجھا؟ تو چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا، پورا سرچ کر لے کے انہیں بیان لکھ کے آپ کو دے دیتا، سمجھے آپ؟ اب وہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اس میں سے کیا مفید ہے کیا نامفید ہے وہ کر کے اینالائز کر کے ایک اپنا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہیں پورا کر کے دیتا ہوں, انہیں پورا بیان السلام علیکم سے لے کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تک لکھا ہوا ہے. اس کے اندر میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. شروع ہو رہا السلام علیکم سے, ختم ہو رہا ہے جیسے ہمارے علماء اکرام بیان کرتے وہ فارمیٹ میں انہیں بنا کے دے دیا. شعبان کے مہینے کے پورے فضائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, کیا کیا ہے کیا نہیں ہے, کون کیا بولتے ہیں کس کے بارے میں, سب آ گیا اس کے اندر. سمجھا؟ اور وہ دنیاوی چیزوں کے اندر لوگ اپلائی کر رہے ہیں. ہمارے دواخانے کے لوگ جو سو ایک ڈاکٹر کی مارکیٹنگ کیسا کرنا, تو وہ پلیٹ فارم کرا کیا بولے تو صرف ڈاکٹر کا نام لکھ دیا تو انہیں گوگل پہ سرچ کر لیا کہ یہ ڈاکٹر کون ہے, انہیں کیا ہے, کون سی اسپیشلٹی کا ہے, ہاں کتنے سال سے انہیں پریکٹس میں ہے, یہ پورا وہ انہیں سرچ کر لے کے وہ ڈاکٹر کے حساب سے مارکیٹنگ پلان کیسا کرنا بول دیا. سمجھے آپ؟ اسپیسیفک ایک دم, کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیسا کرنے کا ہے. انہیں اینالائز کر دیا کہ یہ فلانا, یہ جو ڈاکٹر احمد علی خان بول کے سرچ کر کے بول دیا اس کی کیسی کرنا بولے تو انہیں بول دیا 10-15 سال سے پریکٹس میں ہے, انہوں جو ایسا یہاں سے کرے ہوئے یہ ہے, انہوں یہاں یہ ایریا میں پریکٹس کرتے, پھر وقت ایسا ہے ان کا, ابھی ان کو پریکٹس پڑھانا ہے تو یہ کرنا. سمجھے آپ؟ بالکل میں آپ کو ایک اس کا بھی جو ہے اس میں ایگزیجریٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتے. چیٹ جی پی ٹی میں سرچ کرے تو پورا دے دیتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو اصل جو بول رہے لوگ جو کانسپیرسی تھیورسٹ ہیں, سمجھے آپ, وہ لوگ یہ بول رہے کہ کوشش ان لوگوں کی یہ ہے کہ آدمی کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا. اور مفتی صاحب بہتر سمجھا سکتے کہ انسان کی انسان رہنے میں یہ سب سے بڑی چیز ہے. کوئی چیز کو سوچ سمجھ کے آدمی فیصلہ کرتا, وہ سوچنا سمجھنا پڑھائی میں سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ پڑھائی میں ہم ایک چیز دے رہے اور اس کو آدمی کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کو پھر مشق کرنا ہے, یاد کرنا ہے. سمجھا؟ تو بلا مبالغہ اس کے اندر کوئی دو رائے کی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ چیزوں کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہمارے پڑھنے لکھنے سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیتوں میں. سمجھا؟ تو اس سے بچنا تو بے انتہا ضروری ہے. اور وہ بچنا کیسا ہے اس کے اوپر زیادہ بات کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال سے فائدہ ہوئی گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمس تو اس کی اتنے زیادہ ہو گئے اور اتنے عام ہو گئے, تو معلوم ہے کیا پرابلمس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت ہماری ایسی ہو گئی ہے یہ چیز کہ ہم اس سے چھوٹ بھی نہیں سکتے. سمجھا؟ اب آپ کو یہاں پہ اگر میں آپ لوگ کو یہاں پہ وہ سوال پوچھا کہ آپ میں سے بڑوں میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اسمارٹ فون پہ زیادہ وقت گزار رہے دن میں, ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ماشاءاللہ کافی لوگ سمجھ رہے کہ نہیں استعمال کر رہے بلکہ, لیکن میری ایک رائے ہے اس میں. اب میں بھی یہی سمجھتا تھا کچھ دنوں تک, میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں اسمارٹ فون بہت کم استعمال کرتا ہوں, اور استعمال بھی کرتا ہوں تو صرف میری ضرورت پہ چیزیں ہیں. میرے کو واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کا ہے, فون پہ کسی سے بات کرنا ہے, یوٹیوب پہ کچھ ایک لیکچر سننا ہے, کوئی گوگل پہ کوئی ٹاپک پڑھنا ہے, اتنا ہی کر رہا ہوں, میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں خود میرے بارے میں یہ ذہن تھا. آج کل ماشاءاللہ اسمارٹ فون میں اچھی چیزیں بھی بہت ہیں, ایپس ہے کچھ جس میں آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے تو دن ختم ہو جائے, انہیں بولتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے لگائے فون کے اوپر اور اس میں سے کتنا وقت آپ کون سے ایپلیکیشن میں گزارے. سمجھے آپ؟ اچھے سے اچھے لوگ ہیں جو سمجھ رہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں اس کے اوپر وقت خراب, میں بول رہا ہوں آپ کو ان لوگوں کا ایوریج 4 گھنٹے نکل رہا. 4 گھنٹے. سمجھے آپ؟ اور سائنس کی کتابیں یہ بولتی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نقصان دہ. سائنس کی ٹیکسٹ بک کی بات یہ ہے, کوئی بھی اسکرین کو 2 گھنٹے سے زیادہ, ٹی وی رہنے دو, اسمارٹ فون رہنے دو, کچھ بھی رہنے دو, 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین کو دیکھنا از انجوریس ٹو ہیلتھ. سمجھا؟ لیکن اچھے سے ہمیں آپ لوگ کو ایک چیلنج کے طور پہ آپ لوگ یہ کریے, آج سب گھر کو جا کے آپ کا جو اینڈرائڈ ایپ ہے یا ایپل فون ایپ اسٹور ہے جو بھی ہے اس میں سے آپ کا جو ہے سو اسمارٹ فون مانیٹرنگ ایپلیکیشن سرچ کریے,
اس میں سے آپ کو 10 چیزیں مل جاتے ہیں، کوئی بھی ایک کو ڈاؤن لوڈ کریے اور ایک دن دیکھیے کہ شام تک آپ کی رپورٹ کیا نکلتی ہے. جو لوگ سمجھ رہے کہ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں ان کا ہی 4 گھنٹے نکل رہا. اور جاپان وہ فار ایسٹ کنٹریز میں تو بعض لوگوں کا یہ ایوریج 8 گھنٹے 10 گھنٹے ٹچ کر رہا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے فون کے اوپر بیٹھے ہوئے، سمجھا؟ مطلب آدھا دن، سمجھا؟ تو یہ ایکسٹریملی ڈینجرس ٹو ہیلتھ ہے. اور آپ لوگ یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود اپنا محاسبہ کر لے سکتے ہیں، سمجھ لے سکتے ہیں کیا ہے اس کے اندر بولی. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے آپ لوگوں سب کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایپلیکیشن کو، اور شام میں جو ہے سو آپ لوگوں کو وہ رپورٹ دیکھنا ہے، اور ہر تھوڑے ڈیلی کچھ دن تک آپ کو دیکھنا ہے. آپ کو آپ کی اصلیت آپ کتنے پانی میں ہے آپ کو معلوم ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے کہ جو ہے سو پہلی چیز تو یہ کرنا ہے، اپنی بیماری کو سمجھنا ہے، اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو بچوں کے ساتھ جو ہو رہا نا، بچوں کی ایج گروپ 12 سال سے پہلے، چھوٹے بچے 1 سال سے لے کے 12 سال کے بچے، 12 سال سے لے کے 20 سال کی عمر، سمجھا؟ یہ 2 حصوں میں اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ چھوٹے بچوں میں تو ماں باپ بھی ان کو فون کی عادت آ رہی، اور وہ اس لیے ڈال رہے کیونکہ ان کو اپنا ٹائم نہیں مل رہا. بچے کو فون کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، انہیں اس میں گم ہو جاتا، اور پیرنٹس پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، فون کے اوپر بات کریں گے، سیریل دیکھیں گے، جو بھی کریں گے، سمجھے؟ اچھا بھی کام کر رہے ہیں تو بچے کو اس میں خاموش کر دے کے اچھا کام کر رہے، سمجھا؟ تو بچوں کو تو چھوٹی عمر میں خود سے کوئی کام ایسا نہیں کرتا، ہم ہی ڈال دے رہے وہ عادت. البتہ یہ بڑے بچوں کی جو ایج ہے ان کی تو ہے ضرورت بھی آ جاتی، کیونکہ آج کل ایجوکیشن میں آن لائن چیزوں کو ریسرچ کر کے وہ کرنا، اور کچھ نہ کچھ طریقے سے آن لائن سرچ کر کے نکالنے کا بھی بہت امپورٹنٹ ایک پڑھائی کا حصہ بن چکا ہے وہ. تو وہ عمر کے بچوں کو تو اپن بالکل وہ نہیں کر سکتے. تو یہ 2 ایج گروپس کے لوگ ہیں، چھوٹے بچے اور بڑے بچے. تو کیسا ان لوگوں کو جو ہے سو کنٹرول کرنا، سمجھا؟ تو ڈاکٹر دیکھیے اس کے اندر کوئی گولی نہیں ہے کہ گولی کھائے اور اس کا کچھ اثر ہو گیا بولے کا، سمجھا؟ عام طور پہ ڈاکٹر آیا بولے تو لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کی ایک گولی دے دیں گے اور وہ گولی کھا لے تو علاج ہو جاتا ہو، سمجھا؟ یہ چیز، یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے اندر ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے موجود. اس کے اندر آپ لوگوں کو پرابلم کو سمجھنا ہے، اس کے سولوشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے. اس میں کوئی دوسری چیز نہیں چلنے والی ہے. اور پرابلم کی چیز یہ ہے کہ یہ چیزاں جو ہے سو آدمی مطلب ایک ماحول کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو، یہ میں ماحول میں بھی جائے تو صحیح ہو جاتا بلکہ. سب لوگ جو ہے سو اپنے ماحول میں اپنا ایک الگ ماحول فون کا ماحول بنا لیے. آج ایسا ہو گیا لوگوں کو کہ صبح اٹھتے فون کو دیکھتے، پہلے رات میں سونے سے پہلے فون کو دیکھ رہے، سمجھا؟ اور رات میں نیند میں سے بھی ہوشیار ہوا تو پہلے فون میں کیا ہے ذرا دیکھ لیتے، کچھ میسجز تو امپورٹنٹ اس لیے ہو گئے میرے پر. یہ ہم سب کی ایک حالت بن گئی ہے. ہمارے پورے ماحول میں سے ہمارا ایک دنیا، ایک فون کی دنیا ایک الگ چل رہی. اور آپ دیکھو، آپ خود اپنے دل کا سب محاسبہ کر لے سکتے، ہماری ماحول کی زندگی فون کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، سمجھا؟ بہت خطرناک چیز ہے. اور اصل جو ہے اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت ہے کہ بھائی آدمی جو اکیلے میں کرتا وہ اصل ایمان ہے بھائی، جب کوئی اس کو دیکھ رہا نہیں. ماحول کا ایمان تو ماحول کا ہے، اور اچھی چیز ہے، وہ ماحول میں رہنا چاہیے، آدمی کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن آج کل لوگوں کی ایک زندگی اس کے اندر چل رہی، ایک زندگی ماحول میں بھی چل رہی، اور کسی کو یہ دونوں بالکل انٹرلنک کچھ نہیں ہے. وہاں کی دنیا الگ چل رہی، یہاں کی دنیا الگ چل رہی، سمجھا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے کو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ایسا کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کر لیا اور یہ پرابلم ختم ہو گیا، نہیں کر سکتے ویسا، سمجھا؟ تو کیا کچھ 6 چیزیں ہیں جو اپن کرنے سے انشاءاللہ جو ہے یہ پرابلم کچھ حد تک جو ہے کنٹرول میں آ سکتا.
سب سے پہلی چیز بچوں کے ہاتھ میں جو ہم فون تھما رہے تھے انہیں فون کھولنا شروع کر دیتا. 1 سال 1.5 سال کی عمر کے بچے آج کل کھول لیتے فون کو. ان کو یہ آئیڈیا آ جا رہا کہ یوٹیوب کدھر ہے, یہ گیم کدھر ہے, برابر جا کے اس کو ٹچ کریں گے, یوٹیوب اسکرول کرنا بھی آ گیا. 1.5 سال کی عمر کے بچوں کو آپ دیکھ لو, یہ چیز سیکھتے ہوئے لوگ, ہم سکھائی نہیں, سیکھتے ہوئے لوگ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہاتھ میں وہ چیز دے رہے ہیں, ہم خود ہی سیکھ جاتے. کوئی سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر, سمجھا. تو پہلی چیز تو بچوں کے ساتھ, ارے میرا بچہ دیکھو بھائی یہ عمر میں جو ہے سو اسمارٹ فون کھول لیتا, ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتا اور وہ سب کر لیتا. بعض لوگ اس کو ایک تعریف کے انداز میں بولتے. بچوں کے سامنے تو ہرگز نہیں کرنا ہے یہ چیز میں جو ہے سو تعریف کرنا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, سمجھا, کیونکہ وہ ایک بری چیز ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں کوئی جو ہے سو بچے کی تعریف کرنے کی چیز نہیں ہے. بچے کی آپ تعریف کریں گے انہیں سمجھتا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا اور یہ میرے کو اور کرنا چاہیے, سمجھے. دوسری چیز جو ہے, اب اس قسم کے جیسا مفتی صاحب آ کے ویسے یہ بیان رکھے, کوئی فیلڈ کا ایکسپرٹ آ کے بات کرا تو آپ کو پھر بات کی ذرا امپورٹنس بھی سمجھ میں آتی. یہ بات آپ لوگ بھی آپس میں بات کر رہے ہوں گے, بول رہے ہوں گے, کئی مسجدوں میں یہ بیان بھی ہو رہا کہ جو فون سے ذرا دور رہو گئے وہی ہے, مگر وہ بات کا تو اثر نہیں ہوتا. تو ایکسپرٹس کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بولیں گے, ارے بھائی میں بات ذرا میرے بچے کو بولو, فون کے بعد بہت ٹائم لگ رہا. ڈاکٹر صاحب سمجھا تو بچہ بھی سنتا, ارے جو ہے سو یہ جو اس کے ہے میرے فائدے کے واسطے بول رہے ہیں نوبر کے. تو ایکسپرٹ سے یہ چیز کا جو ہے سو مذاکرہ, جیسا جو ہے سو ہم یہ بچپنے میں جو ہے سو دعوت تبلیغ میں اور علماء کے محفل میں وغیرہ جاتے تھے, سنتے تھے ان کی بات, انہوں بات کرنے سے ہمارے کو ذرا اس کا جذبہ بھی آتا اور کرنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوتا. تو اس قسم کے ایکسپرٹس کی ہیلپ کی ضرورت کے ذریعے سے یہ چیز کا اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ختم نہیں کر سکتے اس کو. تو ایک ہی طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا, ہر تھوڑے دن میں کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے وہ چیز بات سامنے آنا ایکسپرٹس کی طرف سے. تو آپ لوگ اس کا وہ بات ہر تھوڑے دن کو جذبہ آتا, کیونکہ آج میں ایک بات کروں گا, آپ 1 مہینہ اس پر محنت کریں گے, 1 مہینے کے بعد وہ محنت چلی جاتی, پھر آپ اپنے نفسیاتی اس میں جو ہے سو آدمی اس کے اندر کھنچ جاتا, سمجھا. تو یہ بات اگر بار بار آدمی کے سامنے آتے رہی تو انشاءاللہ کچھ فائدہ ہو سکتا, سمجھے. دو چیزیں ہوں گی, ایک تو تعریف نہیں کرنا ہے, ایک دوسرا چیز اس کا ایک ماحول بنانا ہے ایکسپرٹس کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہے سو بچوں کو آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹی, ریڈنگ ایکٹیویٹی میں ڈالنا ہے, آپ سمجھے. پہلے کے زمانے کے بچوں کو کیا ہے, ان کو کچھ دوسری ایکٹیویٹی تھی نہیں, خود ہی جا کے باہر کھیلتے تھے. آج بچوں کو گھر کے باہر ڈھکل کے نکالنا پڑتا ہے کہ بھائی جا کے کھیلو, ہے کہ نہیں. آپ تو دیکھنے ہوں گے یہ چیز. اور بہت سارے وقت تو ماحول کی وجہ سے ہم لوگ بھی ڈر رہے کہ بھائی کس کے ساتھ کیا سیکھ جاتا کہ بچہ بولے. تو یہ بات بھی صحیح ہے. تو اس میں جو میرے کو جو بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے مند دکھی, ایک جو ہے سو اپنے جان پہچان کے اپنے فیملی کے بچے, جو اپنے دوستوں کے بچے, کچھ ایک ایکٹیویٹی میں بچوں کو ڈالنا, ایک سپورٹس سیکھ رہے, سمجھے. ایک سپورٹ کرکٹ کی اس میں ڈال دیا اکیڈمی میں, سوئمنگ کی اکیڈمی میں ڈال دیے, کوئی فزیکل ایکسرسائز کی اکیڈمی میں ڈال دیے. تو ایک تو کمپٹیٹو اسپرٹ بنتی, ایک جذبہ بنتا کہ بھائی اس میں میرے کو آگے بڑھنا ہے, اور جو ہے سو کچھ فائدے کی چیز میں آدمی جو ہے سو اپنا انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتا اس کو, جو بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی خوابوں میں آتی. تو کیونکہ آج کل پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا. پہلے زمانے میں ہم تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ بہت کھیلے ایک زمانے میں. میرے خیال سے آج میں خود اپنے بچوں کے ساتھ ہفتے میں 1 بار کھیلتا ہوں. روز تو کھیلنے کا وقت نہیں ہے, اور بچوں کو روز کھیلنے کی ضرورت ہے, سمجھے آپ. تو ان لوگوں کو جو ہے سو ایک اچھے اس کے اندر ایک سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں, ریڈنگ ایکٹیویٹی میں ڈالنا ضروری ہے. ریڈنگ ایکٹیویٹی میں تو میرے خیال سے جو پرانے ہمارے بڑے ہمارے کو بولتے تھے کہ گھر میں تعلیم کرو, یہ سب سے زیادہ مفید ہے. اگر ہم گھر میں بیٹھ کے ہمارے بچوں کو ہمارے کچھ کتابیں
انگریزی کے کئی آگے اچھے ہیں، اردو کے بھی کئی اچھے ہیں، جو بھی ہے کوئی بھی زبان میں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. آپ بچوں سے ہی اگر تعلیم کا حلقہ اگر گھروں میں قائم کریں گے تو ایک ریڈنگ کا ایک ماحول بنتا. ریڈنگ سے بہت فائدے ہیں، آپ جو سو اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے خیال سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ یہ چیز بولا کہ آدمی کو میں لکھنا سکھایا. قلم اقرا جو سورہ ہے ہمارا، کہ آدمی کا جو اصل جو سیکھنے کا جو وہ ہے پڑھو کہ جو اللہ نے جو بولے اس میں لکھ کے پڑھنے کی وہ چیز ہے کہ جیسے ایک خاص قابلیت ہے انسان کی. زبان تو جانوروں کی بھی ہے، لیکن یہ لکھ کے بات کو کنوے کرنے کا جو چیز ہے نا، یہ انسانوں میں ہے اور کوئی دوسری مخلوق یہ کام کرتی نہیں. قلم کا استعمال سمجھا. تو ریڈنگ رائٹنگ کے اس میں آپ لوگ بچوں کو جو ہے سو آگے بڑھیں گے. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ بچوں کو لکھنے کی ایبلٹی آنا. میں خود ہمارے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اورلی اچھے ہیں، سبجیکٹ کی بات کر لیتے اچھے سے، وہ چیز لکھو بولے تو نہیں آ رہا. سمجھا. تو اب بچوں کو جب گھر میں تھوڑا بہت جو وقت ہم پڑھائی میں لگاتے یا کہیں ٹیوشن ٹیچر پر بھی جاتے، ایک چیز کا خاص وہ کری کہ انہوں لکھنا وہ چیز کو. جب آدمی جو چیز کو لکھ کے سیکھتا نا، وہ اس کے ذہن سے پھر وہ نہ بھولتا نہیں. سمجھا. تو لکھنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے. یہ ایکٹیویٹیز میں آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو ڈالنا ہے. تو یہ تیسری چیز ہوگی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بولا کہ جو ہے اس سے بچ نہیں سکتے، بچنا ناممکن میں سے ہے. تو بچ نہیں سکتے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا وقت کو لمٹ کرنا ہے. آپ کو اپنی زندگی کی وہ ایک ترتیب میں ایک سسٹم میں ڈالنا پڑتا، جس میں سے آپ کا ایک سمارٹ فون یا مطلب اسکرین دیکھنے کا ٹائم بھی آپ کا ایک الوکیٹ ہو جانا. یہ بلا محسوس طریقے سے ہم لوگ گھنٹے گزار دے رہے اس کے اندر. تو اس کو کٹ شارٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی یہ صرف دن میں یہ وقت پہ کچھ جو ہے سو دیکھنا الاؤڈ ہے اسکرین کے اوپر. اور یہ ٹائم لمٹ آپ اپنی طرف سے 1 گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ سیٹ کرنا. سمجھا. 1 گھنٹہ سیٹ کریں گے تو وہ اسٹریچ ہو کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک جاتا. اس کے علاوہ پھر بلا محسوس طریقے سے ہم لوگ تھوڑا بہت کرتے، بچے بھی جو ہے کرتے. تو آپ کو ایک ڈیلی ایک روٹین میں ایک کا وقت لمٹ کر دینے کا ہے اسکرین میں، یہ صرف یہ وقت پہ گزارنا ہے. یہ ساری چیزیں میں بولنے کے واسطے آسان نہیں ہے، آپ لوگوں کے واسطے سننے بھی بہت آسان ہے، مگر میں آپ کو بول رہا ہوں کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سمجھا. لیکن اس کا اور کوئی شارٹ کٹ طریقہ بھی نہیں ہے. سمجھا. 5ویں چیز اچھی چیز جو ہے اسمارٹ فونز میں ایپلیکیشنز بہت موجود ہے. ایک تو میں آپ کو بولا آپ کا ٹائم کا واچ کرنے کے واسطے ایپلیکیشن ہے. دوسرا پیرنٹل کنٹرولز کے بہت اچھے سافٹ ویئر آج کل اسمارٹ فونز میں آ گئے ہیں، جس میں آپ خود ٹائم سیٹ کر سکتے کہ بچہ کتنی دیر تک کیا دیکھ سکتا، کون سا یوٹیوب میں بھی کون سا چینل دیکھنا ہے انہیں، کون سا نہیں دیکھنا ہے. سمجھا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو وقت لگا کے سیکھنا پڑے گا. آپ نہیں بول سکتے یہ چیز کہ بھائی میرے کو نہیں آتا ہے، میں نہیں سیکھتا اسمارٹ فون بول کے. آپ کو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے بچے سیکھ جائے گا خود ہی سے. سمجھا. سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے بچے خود ہی سے سیکھ جائے. کوئی اپنے بچے کو نہیں سکھایا فون کو کیسا کھولنا ہے، کیسا اس کو اسکرول کرنا ہے، یوٹیوب کو کیسا ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیسا جو ہے سو سرچ کرنا ہے چیزوں کو، کوئی کسی کو نہیں سکھایا، خود ہی سیکھ گئے. سمجھا. تو آپ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں یہ چیز نہیں سیکھتا ہوں. سیکھنا ہے وہ ایپلیکیشن کس طریقے سے کام کرتا، وہ ایپلیکیشن کو کس طریقے استعمال کرنا ہے، وہ کرنا ہے آپ کو. پیرنٹل کنٹرول ایپلیکیشنز بہت اچھے ہیں. اس میں سے کئی ویسٹرن کنٹریز میں کئی مسلمان تقریباً جو ہے یہ سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں ایپلیکیشنز، تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر. سمجھا. تو ویسے ایپلیکیشنز کو آپ ڈھونڈ کے ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں خود آپ لوگوں کو وہ ایپلیکیشنز کی لسٹ دے سکتا ہوں کہ میرے پاس ہے اس کی ایک لسٹ کہ کون سے جو ہے یہ ایپلیکیشنز فون میں ڈالنے سے یہ چیزوں سے جو ہے آدمی وہ ایپلیکیشنز کے ذریعے سے لاک ہو جاتا ہوں. سمجھا. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. پیرنٹل کنٹرول ایپلیکیشن، ٹائم مانیٹرنگ ایپلیکیشنز کہ وقت کتنا گزر رہا وہ دیکھنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، اور
اس کو کنٹرول کیسا کرنا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے پیرنٹل کنٹرول سیٹ کرنا, یہ سیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, بچے خود سے تو کرنے والے نہیں ہیں, وہ کریں گے نہیں, کیوں کریں گے, سمجھے آپ. ہمارے کو وہ چیز کو سیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا, سمجھے آپ. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر, کیونکہ جیسے بتایا کہ کچھ فائدے مند چیزیں بھی ہے اس کے اندر, جیسے کہ یوٹیوب کے اوپر آج کل کئی آپ کے جو ہے سو حرفات کو جو ہے سو اس کو پروننسیشن کو صحیح کرنے کے کئی اچھے وہ ہیں, سمجھے آپ. انبیاء کے کہانیوں کے اوپر کوئی بہترین پروگرامز بنے ہوئے ہیں بچوں کے واسطے, کہ پورے انبیاء کے سٹوریز سمجھ لے سکتے, سمجھے آپ. وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, کئی ایسے چیزیں اچھے بھی ہیں. اس کے علاوہ سائنٹیفک انداز میں بھی کئی ایسے اچھے چیزیں ہیں جن میں بچوں کو جو ہے سو دنیا کیسا کام کرتی, وہ سورج کا کیسا نظام ہے, چاند کا کیسا نظام ہے, آسمانوں کا کیسا نظام ہے, بارش کیسا کام کرتی, زمین میں سے جھاڑ کیسا نکلتا, یہ سب کے اوپر بہترین ایک سے ایک جو سو پروگرام یوٹیوب کے وغیرہ کے اوپر اویلیبل ہے. تو اگر آپ کو واقعی میں اگر بچے کو کچھ چیز میں جو, کیونکہ آج کل جو بچے دیکھ رہے ہیں نا وہ بالکل وقت برباد کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں بھی کبھی ہمارے بچے کو بولتا ہوں بھائی دیکھنا ہے تو ایسی چیز دیکھو اس کے اوپر جس سے تمہارا کچھ فائدہ ہونے والا ہے, آخرت میں تو بھی فائدہ ہونا, دنیا میں تو بھی فائدہ ہونا اس کا. ویسی چیز دیکھو, صحیح ہے, سمجھا. کیونکہ آپ اس سے بالکل ہٹا نہیں سکتے, بالکل کٹ نہیں کر سکتے, تو اچھی چیزیں دکھائیے اس کے اندر, جن چیزوں کے اندر آپ کو ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ آتا ہے کہ بھائی یہ چیز کام کیسا کر رہی. بہترین پروگرام ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ امیجن نہیں کر سکتے ایسے بہترین چیزیں ہیں اس کے اوپر. سیکھنے کے واسطے بھی ایک بہت زبردست ٹول ہے, لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں وہ چیزیں. ایسے چیزوں کے اوپر شارٹس وغیرہ تو ایسی چیزیں ہیں, اللہ معاف کرے کہ اس کے اندر سیکھنا تو پاسبل ہی نہیں ہے, خالی غلط انفارمیشن ایک وقت برباد کی چیز ہے, سمجھا. تو یہ ایک چیز ہے. پھر آخری جو چیز ہے, چھٹویں چیز, 5 چیزیں میں آپ کو بول دیا. تو آخری چیز جو ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے, بچے کا سب سے فرسٹ ٹیچر پیرنٹس ہیں اور گھر کے لوگ ہیں. ہم لوگوں سے زیادہ, استادوں سے زیادہ, ڈاکٹروں سے زیادہ آپ لوگ جو ہے اپنے بچے کے پہلے ٹیچر ہیں. اور بچے زیادہ تر اپنے پیرنٹس کی عادتوں سے سیکھتے, ان کی عادتیں ویسی بنتی, سمجھا. تو کبھی بھی اپنا بچہ جب کوئی غلط عادت میں پڑ رہا تو اس کو ڈانٹنے سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی انہیں کہاں سے سیکھا یہ چیز. کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں وہ چیز رہنے کی وجہ سے بچے سیکھ رہے, یہ چیز کو ہمارے کو ماننا ہے. اور اس کے واسطے ہمارے کو ہمارے بچوں کے واسطے صحیح نمونہ بننے کی ضرورت ہے. یہ پورے چیزوں کا اصول, اور یہ چیز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے. یہ چیز آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لو. جب تک گھر میں آپ لوگ ایک اچھا نمونہ نہیں بنیں گے اپنے بچوں کے لیے, جب تک بچوں کو آپ نہیں سوچ سکتے کہ وہ لوگ اچھی چیزیں یہ فون میں سے سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ماں باپ ہی گھر کے اندر فون کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں, یوٹیوب کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں, اور بچے بھی یوٹیوب کے اندر لگے ہوئے ہیں, تو انہوں اپنی ایک دنیا وہاں بنا لے رہے, ماں باپ اپنی ایک دنیا الگ بنا لے رہے. وہ فیملی کا کانسیپٹ جو ہے وہی ختم ہو جا رہا, اور یہ ہو رہا, سمجھا. بھائی بھائی سے وہ نہیں ہے, پھر بچوں کو ماں باپ سے آج کل کوئی لگاؤ نہیں ہے. سو اپنی دنیا کے اندر ہے, فون بچے کے ہاتھ میں سے کھینچو, ایسا اگریسو ریاکشن آتا آپ امیجن نہیں کر سکتے. سب دیکھ رہے ہیں یہ چیز گھروں میں, ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. بچوں کے ہاتھ میں فون ہے, آپ کھینچو اس کے ہاتھ میں سے فون, اس کا کوئی چیز کے واسطے اتنا روئے گا نہیں جتنا فون کے واسطے روئے گا, سمجھا. تو اس کے اوپر واسطے بہت خاص فکروں کی ضرورت ہے, سمجھے. ایک تو گھر میں اپنے کو خود صحیح نمونہ بننا ہے, اور پھر وقتاً وقتاً جیسا جو دین کی بات سنتے رہتے, جذبہ پیدا کرتے رہتے. یہ چیزوں کو بھی سننا ہے ایکسپرٹس کے ذریعے سے, اور اس کا صحیح استعمال سیکھنا ہے, اور اس کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنا ہے. میرے حساب سے تو یہی طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے. ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر صاحب کے مشغول ہیں, پیشنٹس انتظار میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب.
آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ضروری 2-4 باتیں 5 منٹ میں ختم کر دیں، انشاءاللہ میٹنگ ختم۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا خود ہاسپٹل ہے، فلم سٹی ہاسپٹل، یہ آپ لوگ شیخ پیٹ فلم نگر سے نیچے اترتے ہیں نا ڈاؤن میں، جی ڈاؤن میں اترتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ جو پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ لگ کے اب چونکہ رانگ سائڈ ہوتا ہے، تھوڑا یو ٹرن لے کے آنا پڑے گا آپ کو، تو سامنے ہی ہے وومن اینڈ چائلڈ کیئر، دونوں بھی ہیں، بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے پورا مکمل علاج ہے۔ میں بھی کبھی ضرورت پڑتا ہوں، ہمارے 2 بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہیں ایڈمٹ کراتا ہوں۔ آپ کبھی اگر مطلب کیا ہے آج کل پیسے تو خرچہ ہو رہے ہیں لیکن صحیح مشورہ نہیں مل رہا، اس لیے صحیح علاج ہو جائے اگر آپ چاہ رہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس رجوع ہو سکتے ہیں۔ 1-2 ضروری درخواستیں جو ہے اس کو زبیر بھائی اس کو کلوز کر دیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔